سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج شہدائے کربلا کانفرنس میں غلامان اولیاء کمیٹی کے زیر اہتمام جمع ہونے اور شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے غلامان اولیاء کمیٹی کے تمام نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سینکڑوں مخالفتوں کے باوجود بھی، ہزاروں شرارتوں اور ضلالتوں کے باوجود بھی، انتہائی کمینگی اور کم اخلاق، بدتمیزی، جھوٹے الزاموں کو سننے کے باوجود بھی نوجوانوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس جلسے کو سجانے میں اور مجھ ناچیز کو یہاں تک بلانے میں بہت ہی انتہائی کوششوں اور کاوشوں کا تانتا باندھا رکھا اور ان کی محبتوں نے مجھے یہاں پر آنے پر مجبور کیا۔ میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوا۔ محترم ذوالقرنین صاحب کی تعریفیں یہاں آنے کے بعد سنا، پہلے کوئی تعارف نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نوجوان کو تادم حیات اہل سنت والجماعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت ہماری جان ہے اور اس اہل سنت والجماعت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ پوری زندگی اہل سنت والجماعت کی خدمت کا موقع ملا۔ میں کوئی اب تقریر نہیں کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کر لیں گے تو انشاءاللہ ملے گا کہ میں 11 سال کی عمر سے تقریر کر رہا ہوں۔ 11 سال کی جب تھا جب بھی ویڈیو بنی تھی، 15 سال کا جب تھا جب بھی ویڈیو بنی تھی، 17 سال کا جب تھا جب بھی ویڈیو بنی تھی، آج 42 سال کا ہوں ابھی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ پورے ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہے اور ہندوستان کا پہلا خطیب ہوں جس کی 100 سے زیادہ ویڈیوز تقاریر کی شکل میں یوٹیوب پر موجود ہے۔ جہاں بیان کرنے جاتا ہوں 8-8، 10-10، 15-15، 20-20 لوگ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ کوئی گلی میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا ہوں اور برا مت مانیے، سب سے چھوٹا مجموعہ آج کا میری زندگی کا پہلا ریکارڈ ہے جو اتنے کم لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں۔ 1-1 لاکھ کے مجموعے سے خطاب کرتا ہوں، 50-50 ہزار لوگوں کے مجموعے سے خطاب کرتا ہوں، 20-20 ہزار کے مجموعے سے خطاب کرتا ہوں، 10-10 ہزار کے مجموعے سے خطاب کرتا ہوں۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بولو، کیونکہ ابھی حاضر صاحب بولے تعارف نہیں ہے بولے تو سنا۔ بعض مرتبہ اپنا تعارف اپنچ کر دینا اچھا گمت کے بات ہے۔ اچھا کرے بولے سو میرے کو بھی اپنے بارے میں سنانے کا موقع ملا۔ بعض لوگ مشہور کر دیے کہ نقشبندی صاحب جو ہے اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے۔ میں بولا اگر آپ کی امی جان نے حلال کے نطفے سے آپ کو پیدا کیا ہے تو ایک دلیل دے دیجیے۔ اب اس سے بڑی بات تو اور کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ اسلامی اسٹیج ہے، رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، امام حسین کا اسٹیج ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ احمد نقشبندی صاحب تاج الشریعہ کے خلاف بولے۔ میں نے کہا اگر آپ کی امی نے پھر بھی آپ کو حلال کے نطفے سے جمع کیا ہے تو پھر ایک دلیل دے دیجیے۔ اور یہاں یہ نہیں بول رہا ہوں یہ افواہ یا خالی کلکتہ میں نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں ہو گیا کہ یار ہم کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے آج ہم لوگ جوتے کھا رہے ہیں۔ ہم حق پہ ہونے کے باوجود بھی بازو والوں کا مقابلہ نہیں کر سک رہے۔ وجہ یہی ہے کہ اسٹیج پہ جتنے بیٹھے ہیں، کوئی منہ جلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دل چڑا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی منہ کر کے بیٹھا ہے۔
میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایک شاعر نعت پڑھا تو ہم اس کو 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتے، ایک ناظم نظامت کرا تو ہم اس کو 4 منٹ برداشت نہیں کر سکتے، ایک آدمی آ گیا اگر اس بیچارے کو نعرے لگ رہے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی تعریف کا پوسٹر چھپ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ساری شرارتوں کا مرکز ہم بنے ہوئے ہیں، اس لیے آج ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ سیاسی طور پہ ذوالقرنین صاحب بہتر جانتے ہیں، اہل سنت کی نمائندگی 0 ہے۔ بازو والا کو پکڑ کے پوچھئے ممتا بنرجی کو ان لوگوں ہیرو نہیں بنا کے رکھے گئے، ممتا بنرجی کو بلا کے چندہ دینے کو تیار ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک ہے ہی نہیں کہ ہمارے اندر اتفاق ہی نہیں ہے۔ ہم احمد نقشبندی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم عبید اللہ خان اعظمی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم فلاں مولانا کو برداشت نہیں کر سکتے، فلاں تحریک کو برداشت نہیں کر سکتے، فلاں تنظیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ بچے کام کر رہے ہیں، اگر ان کی بھی تعریف زیادہ کر دوں تو کل سے ان کا بھی بائیکاٹ شروع کر دیں گے پڑھتے۔ بہرحال جانے تو بھائی شہدائے کربلا کی محفل ہے، یہ بیوقوف بنے کے باتیں، چلر لوگوں کی چلر باتوں سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ بیٹنگ کروں نہیں بچے چلر کرنے کے بعد اپنا تعلق پوچھنا ہے تو وہاں بھی سے احمد نقشبندی کا تعلق پوچھنا ہے تو کسی اہل حدیث کو پکڑ کے پوچھ، انہیں بولتا ہے احمد نقشبندی کون ہے۔ احمد نقشبندی کا تعلق پوچھنا ہے تو کسی تبلیغی کو پکڑ کے پوچھ احمد نقشبندی کون ہے، وہ بولے گا ہمارے حاسدوں سے کیا پوچھتے ہیں وہ ہم کون ہیں۔ اس کی حسد بتا رہی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، تبھی تو وہ حسد کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں ہوتے تو وہ حسد کیوں کر رہا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال یہ ہماری اہل سنت میں اللہ رحم کرے بھائی، ہماری قوم کو اللہ ہدایت دے، ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ بہرحال چلیے پیارے دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چلتے ہیں شہدائے کربلا کی طرف۔ آقاؤں کے غلام ہیں جن کے صفحے میں سکہ چل رہا ہے، اس آقا کی بات کرتے ہیں۔ دیکھو ہر بڑے کی تعریف اس کا چھوٹا کرتا ہے، پیر کی تعریف مرید کرتا ہے، استاد کی تعریف شاگرد کرتا ہے، باپ کی تعریف بیٹا کرتا ہے، اور بیٹا باپ کے خلاف ہو جائے تو ماں بولے کہ نالائق اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ تو پتا کیا چلا، باپ کی عظمت ماں سکھا رہی ہے، مرشد کی عظمت خلیفہ سکھا رہا ہے، استاد کی عظمت شاگرد سکھا رہا ہے، ہر بڑے کی عظمت چھوٹا سکھاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ کربلا والوں پر، قربان جاؤ اہل بیت اطہار پر، قربان جاؤ مولا علی المرتضیٰ کے، قربان جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کے، قربان جاؤ مولا امام حسن و حسین کے، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ عظمت والے ہیں، یہ وہ شان والے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ صرف ان کے بعد والے نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ ان کی عظمت ان کے آقا محمد رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ ساری کائنات کا رب، پالنے والا خدا، پروردگار، جس نے اہل بیت کو پیدا کیا، وہ پروردگار اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ قربان جاؤ دوستو، یہ وہ ہے دیکھو جن کے بڑے جن کی عظمتوں کو سکھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان و شوکت کو پیارے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور نبی نے بیان کیا تو کس شان سے بیان کیا، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ کوئی مولوی صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی پیر صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ کسی سید زادے کی بولی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے نبیوں کے سردار کی بولی ہے، یہ امام الانبیاء کی بولی ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ حسنین کی عظمت یہ بولا جا رہا ہے، فاطمہ الزہرا کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ والفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔
ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بے شک حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور سماعت کر لیجیے، کلکتہ والوں ایک نقطہ اور سماعت کر لو، ذرا یہ رستہ بند کر دو، بچائیے بہت جا رہے ہیں نا بیچ میں، ذرا یہ گلی کو پیک کر دو بھائی ذرا پلیز۔ ہاں سبحان اللہ، بیٹے ذرا یہ رستہ بند کر دو، ہیلمٹ والے باپ ادھر پیچھے سے جاؤ بس رات میں بھی ہیلمٹ سے بھی پھر نہیں بابو ذرا یہ رستے میں جانے مت دو، یہ بند کر دو، قریب آ جاؤ بس ذرا پیچھے سے جاؤ بھائی پلیز۔ تو اب سنو میرے پیارے دوست، ایک نقطہ اور سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، اہل بیت کی شان سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو دنیا میں جتنے لوگ آئے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کوئی نمازی بنا، کوئی متقی بنا، کوئی پرہیزگار بنا، کوئی عابد بنا، کوئی زاہد بنا، کوئی صوفی بنا، کوئی صالح ہوا، کوئی ولی بنا، کوئی پرہیزگار بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی خطب بنا، کوئی غوث بنا، کوئی ابدال ہوا، ذرا غور کیجئے گا۔ مگر پیارے بزرگ اور دوستو، اب آپ کلکتہ کے قبرستان چلے جائیں جہاں پر 400 سال پرانی خبریں بھی اگر آپ کو مل جائیں گی، لیکن ان کے تختیوں کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے، ان کے ناموں کے ساتھ حاجی لکھا ہوا تو ہوگا، غازی لکھا ہوا تو ہوگا، حافظ قرآن لکھا ہوا ہوگا، علامہ لکھا ہوا ہوگا، پیر طریقت لکھا ہوا ہوگا، صوفی لکھا ہوا ہوگا، کسی کی تختی پر جنتی لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک جنتی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ اور دنیا میں آپ بولیں گے یہ صاحب نمازی ہے، یہ صاحب روزگار ہے، یہ صاحب حافظ قرآن ہے، یہ صاحب علامہ ہے، یہ صاحب عالم صاحب ہے، یہ صاحب مفتی صاحب ہے، یہ صاحب حضرت جی ہے، یہ صاحب پیر کامل ہے، یہ صاحب صوفی فلسفہ ہے، یہ صاحب ولی ہے، سب کچھ بول دیں گے، مگر کسی کا تعلق جنتی ہے نہیں کرائیں گے۔ جنتی ہے نہیں کریں گے۔ آپ نے بھی تعارف کرایا ہوگا، ہمارے مولانا صاحب ہے، ہمارے علامہ صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، حضرت جی ہے، پیر صاحب ہے بولے ہوں گے، مگر جنتی ہے نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے نہیں بولتے، تختیوں پہ کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ یہ جنتی کون ہوگا، یہ ججمنٹ قیامت میں ہوگا، یہ فیصلہ قیامت میں کیا جائے گا۔ چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، فیصلہ قیامت میں ہوگا، کتنا بھی بڑا پیر ہو، فیصلہ قیامت میں ہوگا، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، فیصلہ قیامت میں ہوگا، کتنا بھی بڑا حضرت ہو، فیصلہ قیامت میں ہوگا، کتنا بھی بڑا صوفی ہو، فیصلہ قیامت میں ہوگا، کتنا بھی بڑا ولی ہو، فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تب کہا جائے گا یہ جنتی ہے، لیکن دنیا میں کسی کو بھی تعارف کے طور پر جنتی نہیں کہا جاتا، ٹائٹل کے طور پر جنتی نہیں کہا جاتا، کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا، کسی کی خبر کی کہانی پر جنتی نہیں لکھا جاتا۔ یہ دنیا والوں کے لیے ہے، اول آخر سب کا معاملہ یہی ہے، سارے اچھوں کا معاملہ یہی ہے، سارے نیکوں کا معاملہ یہی ہے، مگر قربان جاؤ میرے حسین کے، ارے جب میرا حسین پیدا ہوا تو حسین نام بعد میں رکھا گیا، جنتی جوانوں کا سردار ہے، اعلان پہلے کیا گیا۔ میرے حسین کو جنتی جوانوں کا سردار پہلے کہا گیا۔ اچھا کیوں کہا گیا؟ رب جانتا تھا قیامت کے قریب قوم آئے گی اور وہ کہے گی کہ حسین غلطی پہ تھے کربلا میں، نوز باللہ۔ کیا کہے گی؟ حسین
غلطی پہ کربلا میں حسین غلطی پہ تو نعوذ باللہ قوم کہے گی حسین کربلا میں غلطی پہ تو نعوذ باللہ، کیونکہ وہ یزید کے چیلے ہوں گے، وہ نسل یزید ہوں گے، اس لیے کہیں گے وہ عاشقان یزید ہوں گے، اس لیے کہیں گے کہ حسین کربلا میں غلطی پہ تھے۔ مگر سنو غلطی اور حسین دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع، ذرا زور سے بولو، سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح حسین اور غلطی ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھو کیونکہ غلطی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی کسی کا مرڈر کر دیا، جنت میں نہیں جائے گا، دنیا میں شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، کب تک؟ جب تک وہ اپنے گناہ کی سزا نہ بھگتے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں یہاں پہ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ شراب پیتے اور رسول اللہ شفاعت کرائیں گے آپ کو جنت میں لے جائیں گے، میں آپ کو بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی اگر ہم شراب پئیں گے تو رسول اللہ کے پاس جائیں گے کیسا؟ اگر ایک شرابی اپنے آگے کھڑا رہے اور مولانا حاضر صاحب سے ہاتھ ملانا چاہے تو نکل ناپاک منحوس نکل یہاں سے بولیں گے، کیوں بولیں گے؟ کیونکہ شرابی سے ایک مولوی ہاتھ ملانے تیار نہیں ہے تو شرابی رسول اللہ کے سامنے جائے گا کیسا؟ میں جھوٹی تسلی کا قائل نہیں ہوں، میں تھوڑا آپ کو جو ہے حقیقت کا سامنا بھی کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری صفوں میں تھوڑے خطرناک لوگ بھی آ گئے، بیانوں میں بولے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے جی اپنا پٹھا خوش ہو گیا عقل کرتے گا، واہ رے واہ، جو روح مار کے آیا، اور مولانا خوشخبری سناتی ہے سنی جنتی مسلمانوں، واہ گمت، اب تو کل سے دوپہر میں بھی مارچوں بلا، یہ جھوٹی تسلی ہے، حالانکہ عمل سب سے زیادہ سنی کو کرنا ہے، کیوں؟ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بازو والا تو ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا بھائی، ٹھنڈک کو عاشق کو پہنچانا ہے، تو عمل سب سے زیادہ ہم کو کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے رہا ہوں، بے شک میرے آقا کی شفاعت ہے، وہ ان کا حق ہے وہ شفاعت کرائیں گے، اور یہ غلام کا حق ہے کہ آقا کی خوشی والا کام کریں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ شفاعت کرائیں گے، یہ غلام کی ذمہ داری ہے، آقا کی آمد کی ٹھنڈک کا کام کرتا چلا جائے گا، نبی کو خوش کرنے والا کام کرتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو ذرا قربان ہو جاؤ کہ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیے گا کہ اب دیکھیے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ غلطی پہ تھے، تو غلطی کرنے والا پہلے سزا بھگتے گا، اور کربلا میں جو غلطی وہ معمولی غلطی کی طرف اشارہ نہیں ہے، نادانے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اس ایسی غلطی میں کہ 72 لوگوں کا قتل ہو گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا کہہ رہی ہے حسین غلطی پہ تھے، مگر رب کہہ رہا ہے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ بولو دنیا والوں کی سنو گے یا اللہ کی سنو گے؟ اب رب کہہ رہا ہے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے اور پروردگار کا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا کہہ رہی ہے حسین غلطی پہ تھے، ارے غلطی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اور رب کہہ رہا ہے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، صرف جنتی نہیں ہے، میرا حسین جنتی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث اور سن لو، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب نے جب جنت بنایا،
تو رب نے جنت سے وعدہ کیا، اے جنت میں تجھے اتنا حسن دوں گا، اتنا حسن دوں گا، اتنا حسن دوں گا کہ ساری دنیا کے حسن پر جنت تیرا حسن غالب آ جائے اور تو اپنے حسن پر نازا ہو جائے گی۔ جب جنت مکمل بن گئی تو رب نے رب سے جنت میں سوال کیا، اے اللہ کیا بھی میرا حسن مکمل نہیں ہوا؟ جبکہ جنت، اے اللہ جبکہ میں دنیا سے کروڑ درجہ زیادہ حسن و جمال کی ملکہ بن گئی، کیا اے اللہ ابھی بھی میرا حسن مکمل نہیں ہوا؟ تو رب نے کہا اے جنت ابھی تیرا حسن مکمل نہیں ہوا، تجھے اور حسن دیا جائے گا۔ تو جنت نے سوال کیا اے اللہ کب دے گا؟ تو رب فرماتا ہے جب وقت آئے گا تب دے دیا جائے گا۔ تو پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت کو حسن کب ملے گا؟ نبی نے ارشاد فرمایا جب فضل محشر منعقد ہوگا سب سے پہلے مجھے جنت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میرے پیچھے علی المرتضیٰ ہوں گے، علی کے پیچھے فاطمہ الزہرا ہوگی، فاطمہ الزہرا کے پیچھے حسن و حسین ہوں گے۔ جب ہم سب مل کر جنت میں جائیں گے جیسے ہی حسن و حسین جنت میں داخل ہوں گے رب فرمائے گا اے جنت اب تیرا حسن مکمل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ کائے جنت اب تیرا حسن مکمل ہو گیا، اب حسن و حسین کچھ بھی سنگر ہو گئے۔ ارے جنت کا حسن بھی ان کی آمد سے مکمل ہو رہا ہے اور تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ روز زندہ کو کربلا میں قتل دیکھو۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ اے بچوں ذرا گڑبڑ مت کرو یار، اے بچوں گڑبڑ مت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الحسین منی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے۔ حسین ذرا بولو، حسین یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حسین مجھ سے۔ حضور سے امام حسین ہیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حضور کے جگر کا پارا ہے حسین یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حسین کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حسین کا گوشت حضور کا گوشت ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، حسین کا چہرہ حسین کے جسم اقدس کمر سے لے کر پیروں تک حضور کے شباہت رکھتا ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن آگے کا لفظ سنو، حضور فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے میں ذرا زور سے میں بڑی لطیف نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے ذرا توجہ کا تعلیم و سمجھ کے چلو، میں حسین سے ہوں۔ ارے بابو تھوڑا کم پلیز، ارے بھائی کیا میں اخبار پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں کہ تبلیغ جماعت کا مولوی نہیں ہوں، کتاب دے کے نیچے منڈی ڈال کے بیان کرنے کے واسطے بیان سنو تمہیں سمجھو گے۔ توجہ میری طرف کریں گے تو میں آپ کو اچھی باتیں سناؤں گا، انشاءاللہ اتنی اچھی باتیں سناؤں گا کہ آپ کے وہم و گمان سے انشاءاللہ تعالیٰ بدعقیدگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آئے جب سے دم کر رہے ہیں اس کو انٹرویو دی تک چھوڑنے والا نہیں ہونا، مسئلہ کو سمجھو۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں، حضور سے حسین ہے یہ بات تو سمجھ میں آئی، حضور کا خون ہے، حضور کے نواز ہے، حضور کی نسل پاک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں یہ کیا بات ہے؟ ارے بھائی نبی حسین سے کیسے ہے؟
جبکہ نبی کے صدقے میں پوری کائنات ہے. لولا لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک نہ ہوتے، یہ آسمان نہیں بنائے جاتے. حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین کی طرف نہیں سجائی جاتی. حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جنت ہوتی نہ مکان ہوتا. حبیب آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتے نہ عرش ہوتا. حبیب آپ ہے تو سب کچھ ہے. ہم نے تو یہ فلسفہ سنا تھا، یہ کلام سنا تھا، لیکن اب نبی خود فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں. ذرا قابلیت اور نقطہ ہے، ایمان کی بات ہے، یہ روحانیت کی بات ہے، یہ تصوف کی بات ہے، یہ باریکی ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ سمجھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑتا ہے، لوٹے اٹھانا پڑتا ہے، چوٹیاں سنبھالنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ راز کی بات فاش ہوتی ہے. ذرا غور کر کے سنو اے بھلوا کرتا والوں. دیکھو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ کی طرف لے چلتا ہوں. ہر نبی رسول آئے، رسول کے ساتھ شریعت آئی، ہر رسول کے ساتھ کتاب آئی، ہر رسول کے ساتھ قانون آیا، ہر رسول کے ساتھ امت آئی، ہر رسول کے ساتھ کردار آیا، ہر رسول کے ساتھ سنت آئی، ہر رسول کے ساتھ تعلیمات آئی، ہر رسول کے ساتھ اصول آیا، ہر رسول کے ساتھ پیغام آیا، ہر رسول کے ساتھ تہذیب آئی، ہر رسول کے ساتھ تمدن آیا. لیکن رسول پردہ فرمائے، تہذیب ختم، قانون ختم، شریعت ختم، کتاب ختم، اسلام ختم، رسول کا لایا ہوا دین ختم، رسول کی لائی ہوئی بات ختم، رسول کا لایا ہوا پیغام ختم، رسول پردہ فرمائے سارا قانون ختم. لیکن پیارے مصطفیٰ تشریف لائے، شریعت بھی لائے، قرآن بھی لائے، اسلام بھی لائے، دین بھی لائے، سنت بھی لائے، اخلاق بھی لائے، کردار بھی لائے، مگر پردہ فرمائے. قرآن ختم نہیں ہو رہی ہے، کتاب ختم نہیں ہو رہی ہے، اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے. 1400 سال ہو گئے، ایک سنت بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. نہ مسجدوں سے اذان ختم ہو رہی ہے، نہ مسجدوں کے سجدے ختم ہو رہے ہیں، نہ مسلمان عورتوں سے برقع ختم ہو رہا ہے، نہ مسلمان مردوں سے داڑھی ختم ہو رہی ہے. ارے کیا بات ہے، 1400 سال ہو گئے، ہر نبی کے بعد ان کی شریعت ختم ہو جاتی تھی، مگر پیارے مصطفیٰ پردہ فرمائے. نہ کتاب ختم ہو رہی ہے، نہ دین ختم ہو رہا ہے، نہ اسلام ختم ہو رہا ہے، نہ شریعت ختم ہو رہی ہے، نہ اصول ختم ہو رہا ہے، نہ اخلاق ختم ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ تو جواب ملا، ہر نبی تو آئے تھے، سب کچھ تو لائے تھے، مگر بچانے والا حسین سے لائے تھے. پیارے مصطفیٰ سب کچھ تو لائے، ساتھ میں دین بچانے والا امام حسین بھی لے گا. حسین زندہ باد. ہر رسول کے پاس دین تو تھا، شریعت تو تھی، مگر حسین جیسا کوئی نواسا نہیں تھا. اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے کہا انا من الحسین، میں حسین، یا حسین. میں حسین سے جب تک قیامت تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی ادائیں بلند ہوتی رہے گی، میں حسین سے. ہر نماز میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا جائے گا، میں حسین سے. قیامت تک میری نعت گنگنائی جائے گی، میں حسین سے ہوں. اچھا یہ کیسے ہے یہ بھی سن لیجیے. یہ کربلا کا میدان، یہ کربلا کی لڑائی تو سیاسی لڑائی نہیں تھی. ایک طرف منحوس بدبخت ظالم کافر بد مزاج بد خصلت یزید تھا، اور یزید چاہتا تھا کہ دین مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے. عرب کی
سرزمین پر سانس لینے والوں نے اپنی آنکھوں سے کسی زانی کو دیکھا کھلے عام تو ان کی آنکھوں نے پہلے شخص یزید کو دیکھا. کسی داڑھی مڈانے والے کو ان کی آنکھوں نے دیکھا تو یزید کو دیکھا. اپنے ساتھ سفر میں ننگا ناچ ناچنے والی عورتوں کو کسی نے دیکھا تو انہوں نے یزید کی مجلس کو دیکھا. انتہائی بیکار بدخصلت ہٹ کلاس آدمی کا نام یزید ہے. آپ کو معلوم ہے یزید کیسا مرا؟ مختلف روایات ہیں جس میں مشہور روایت ہمارے اکابر علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ ایک عورت پہ یزید کو دل آ گیا. اتنا چلر نہیں عورتوں پہ مرتا تھا. سمجھ رہے نا؟ عورتوں پہ مرنے والے چلر لوگ آ رہے تھے, بیوی پہ مرنے والے اچھے لوگ آ رہے تھے. سبحان اللہ. ہاں جی, بیکار عورتوں کے ڈانس فلم ڈرامے نہیں دیکھنا. گھر میں بیگم ہے نا؟ نہیں ہے. ارے بولو جی, لوگ ڈرو نا ہے نہیں. بات کر رہا ہوں بیگم سے, مذاق کرنا نہیں بولا, بیگم سے کریے. آپ کو اچھے ڈشز کھانا نہیں بولا تو بیگم کو بولے پکانے لگے. آپ کو اچھی عورت کو دیکھنا نہیں بولا تو میک اپ کا سامان خرید کے لے کے جائے. بیگم کو جو تیار ہو کے بیٹھو. اب 5,000 کی کلکتہ کی زبردست ساڑی خریدو, بیگم کو دینا. ان کو دیکھ کے کیا فائدہ جو خواب میں بھی نہیں آ سکتے. کیا چلر بنے کیا کرتا ہوں, دیکھ کر خوش ہو جا رہے. چلر حرکتیں مت کرو. جن سے واقعی آپ استفادہ کر سکتے ان کو اچھا پہناؤ, اچھا کھلاؤ, اچھا رکھو, ان کے ساتھ رکھو. اچھا ایسا بولے کہ صاحب کیا کرے معلوم ہے, جا کے پوری بچی کو ڈھونڈنے لگے بیگم بنانے کے واسطے. ارے میں بولا ہولے تو رہتا کلکتہ میں تو کلکتہ والوں کا انڈیا والوں کا اوریجنل کلر ہے, دھوئے دھوئے تو نہیں جاتا. سولا یہ اپنا اوریجنل کلر ہے. کیا بولتا شرمائن بھائی؟ نہیں میں شرمائن بولوں گا, اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے. مسئلے کو سمجھو, یہ ہمارا اوریجنل کلر ہے. کتنا بھی فیس واش لگاؤ یہ ٹلنے والا نہیں ہے. تم مٹھی لے کے گھسو, ہلدی لے کے گھسو, کیا کیا لگاتے لگاؤ, جو اللہ دے دیا خبر میں کوئی آدمی سولا جا کے گورا یہ سب بیکار بات ہے. سب بیچنے والے چھوٹے والے بھی بتاتے یوں لگاتے کہ تھوڑا سا یہ چلر بننے کے ایڈورٹائز تم کو اولا بنانے کے واسطے ڈال. اچھا اپن ہے سولے, اپنے تو ملنا گوری پیلی. یہ کہاں سے لائیں گے, یہ کہاں سے لائیں گے بھائی؟ جس کو گوری ہونا امریکہ کو جا کے شادی کرنا. انڈیا میں یہ ناممکن ہے. ایک صاحب بولے نہیں مولانا میرے گھر میں بہت گوری عورت ہے. یہ گاڈ گفٹ ہے, رکھ لے, اعلان کرو. یہ قسمت والے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جن کو گاڈ گفٹ گوری بیوی مل جاتی ہے, ورنہ سب کے مقدر میں سونی لکھی ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھنا. اپن سونے, اپنی بیوی سونی, اپنے بچے سونے. 100% پیورٹی ہے بھائی, اس کو ایکسپٹ کرنا چلو. اچھا اور ایک مکمت کی بات سنو, گوری بیگم دیکھنے جا رہی کون, دولہے کی بہن, انہیں کون بلیک بیوٹی, اس کا کلر پورا کارا, انہیں وہ گوری کھاوا چھوڑنا
انہیں بولنے کا جب تو بھائی کے لیے گوری ڈھونڈ سکتی تو میں اپنے لیے کئی گنے ڈھونڈ سکتا ہوں، پریشانی ہو جائے گی۔ انڈیا میں 100 انچ ملنے والی ہے دیکھو، تو مسئلے کو یاد رکھو، دین کو سمجھو، قدرت کو سمجھو، اللہ کے نظام کو سمجھو۔ تو آپ پیارے بزرگوار دوستو، آپ حماقت کی طرف نہ جاؤ، حقیقت کی طرف جاؤ۔ حقیقت ہے، ہاں اگر دیکھنا ہو تو رنگ مت دیکھو، دینداری دیکھو، دیکھنا ہو تو اخلاق دیکھو، دیکھنا ہو تو دینی علم دیکھو، دیکھنا ہو تو باپ دادا کے اخلاق کردار کو دیکھو۔ ارے اگر سمجھ میں آ جائے تو دینداری پہ کر لو۔ کیوں کر لو؟ گوری کو لاکھوں لیے نہیں ٹکی تو گوری پوروں کو لے جا کے جیل میں ڈالتی ہوں۔ تو ایسی گوری کو لے کے کیا کریں گے جو سب کے سامنے منہ کالا کرنے والی ہے؟ تو گوری کے پیچھے مت جاؤ، دینداری کے پیچھے جاؤ۔ دینداری نجات کا سبب ہے۔ دینداری زور سے بولو، زور سے بولو، نجات کا سبب ہے۔ تو آپ پیارے بزرگ اور دوستوں مسئلے کو سمجھو۔ ہر نبی تو آئے مگر کوئی نبی حسین جیسا نواسا نہیں لا۔ یہ نبی ہے جنہوں نے حسین جیسا نواسا لیا۔ اب یہ حسین نے یہ دین کو بچایا کیسے، یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ دیکھیے جب کربلا کا میدان تھا، سرکار کی امام حسین کی شہادت کا وقت تھا، اہل طریقت صوفیہ اولیاء فرماتے ہیں، یہ راز کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرکار امام حسین کی گردن پہ خنجر چلا، پہلا خون کا خطرہ گرا، رب نے اپنے دست اقدس نے اس خطرے خون حسین کو سنبھالا۔ اہل طریقت فرماتے، صوفیہ فرماتے، رب نے اس خون حسین کو سنبھالا، گرنے نہ دیا۔ پوچھا حسین اس خون کے بدلے میں کیا چاہیے؟ پوچھا حسین اس خون کے بدلے میں کیا چاہیے؟ یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہ دیکھو مائک والا بھائی مائک لگایا، ختم ہوئے بات پیسے دیتے نہیں دیتے؟ ارے بولو بتا دے گا، جلدی بولو ذرا، پیسے دیتے؟ نقشبندی صاحب کو بلائے، 2 گھنٹے تقریر کرائے، جاتے وقت نظرانہ دیتے نہیں دیتے؟ ایمانداری سے بول تو اپنی اصول ہے، جس سے کام لیتے ہیں اس کو نظر دیتے ہیں، جو خدمت کرتا ہے اس کو نظر دی جاتی ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے خدمت لیتے ہیں، آپ مہینہ بھر امامت کی نظر دیتے ہیں، خطابت کی خدمت لیتے ہیں، نظر دیتے ہیں، خزانت کی خدمت لیتے ہیں، نظر دیتے ہیں، الیکٹریشن کو بلاتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، پلمبر کو بلاتے ہو، کام کے پیسے دیتے ہیں، مگر ذرا غور کرو، جب رب ذوالجلال نے اپنے حسین سے اپنی للہیت کا اعلاء دین کا کام لیا، حسین نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے خاندان کے نونہالوں کو، اپنے گھر کے جوانوں کو قربان کروا دیا، تو رب نے خون کا خطرہ سنبھالا۔ پوچھا حسین کیا چاہیے؟ تو حضرت امام حسین نے گزارش کی، اے اللہ حسین کے لیے کچھ نہیں چاہیے، علی اصغر کے لیے کچھ نہیں چاہیے، علی اکبر کے لیے کچھ نہیں چاہیے، سید السجاد کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بہن زینب کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بیٹی سکینہ کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بی بی زہر بانو کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ مولا اگر دینا ہی چاہتا ہے تو قیامت کی صبح تک میرے نانا کے دین کو زندگی عطا میرے نانا کے دین کو زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر دینا ہی چاہتا ہے تو مسجدوں سے اذانوں کو زندگی دے دے۔ اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے مسجدوں میں سجدوں کو زندگی دے دے۔ اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے تو اسلامی عورتوں پر برقعے کو زندگی عطا کر دے، حیا اور پردے کو زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ اگر دینا ہی چاہتا ہے تو صبح قیامت تک میرے نانا کی شریعت کی زندگی عطا کر دے۔
اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے، زور سے بولو، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ قیامت تک میرا دین زندہ رہے گا میرے حسین کے ذریعے زندہ رہے گا۔ میرا حسین ایسی قربانی دے گا، ایسی قربانی دے گا کہ اس کی قربانی کے بدلے میں اللہ میرے دین کو زندگی عطا فرمائے گا، میری شریعت کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ میرے حسین کی قربانی کے بدلے میں میرے قرآن، مجھ پر نازل ہونے والی قرآن کو زندگی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے جن کے صدقے میں آج دین زندہ ہے، اگر ان کے بارے میں بول رہے ہیں انہوں میدان کربلا میں غلطی سے نہیں بولے تو نادانوں بیوقوفوں کون سے عقیدے منحوس عقیدے لے کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اور کیا بے وقوف گدھے بنے کی حدیں دیکھی، قتل کرنے والے کو، قتل کا انتظام کرنے والے کو، بزم کربلا سجانے والے کو لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ۔ اب ایک چیز اور ہے کہ وہ یزید امیر المومنین دکھا اور نبی کا نواسہ غلطی میں دکھا۔ جہالت و ضلالت کی انتہا تو دیکھیے، شرارتوں کی حدیں تو دیکھیے۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ بولنے تیار ہے اور حسین کو حق پہ بولنے تیار نہیں ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بات سن لو، میں نہیں کہتا، میرا مصطفیٰ کہتا ہے، اللہ کا حبیب کہتا ہے۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے، حدیث پاک ہے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ کو، حضور میں راستے سے آ رہا تھا، کچھ بدبخت بدنصیب لوگ علی المرتضیٰ اور آپ کے اہل بیت کے خلاف بول رہے تھے، حضرت علی کے خلاف اور آپ کی اہل بیت کے خلاف بول رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ حضرت علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ زرد ہوا، جلال بکھرنے لگا۔ چاہو جلال کے عالم نے پیارے مصطفیٰ سے خطاب فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا سنو سنو اے ابن عباس، جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کتنوں میں سے؟ ذرا زور سے بولو، تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ پہلا اما منافق، میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا، میری فاطمہ حسن و حسین اور میرے علی کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا۔ کون ہوگا؟ اور سنو آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ منافق نہیں ہوگا، پہلی صفت اس میں پائی جائے گی تو پھر دوسری صفت اس میں پائی جائے گی، کیا؟ وَإِمَّا مِزِنْيَتٍ، اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، وہ کسی اور کا بچہ ہوگا، اس کی رگوں میں حرامی خون دوڑ رہا ہوگا، وہ کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا، تب جا کے وہ میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر اس میں دوسری صفت بھی نہیں پائی جائے، اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا، زنا سے بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا، اب جلال کی انتہا دیکھیے میرے آقا کی، حضور فرماتے ہیں تینوں میں سے تیسری صفت اس میں پائی جائے وہ تیسرا ہوگا۔ کیا تیسرا کون؟ حضور فرماتے ہیں وَأُمُّهُ لِخَيْرِ الطُّهُرِ، اس کی ماں اسے حیض و نفاس میں صحبت کر کے پیدا کی ہوگی، تب جا کے وہ ناپاک خون سے بنا ہوگا، تبھی تو وہ میری اہل بیت کے خلاف ہوتا ہوگا، ناپاک خون کا بنا ہوا ہوگا، تبھی تو وہ میری پاک اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ اللہ اور نبی جو فرما دی کوئی معمولی بات نہیں، خدا کی قسم حق ہے۔ دیکھو کیسا حق ہے، ایک جلوہ دکھاتا ہوں سرکار کے قول کا، ایک جلوہ کلکتہ والوں ایمان تازہ، سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین ہیں. سرکار عمر بن خطاب کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپنے مالک کا قتل کر دیا. بات میرے آقا کی صحیح کیسا ہوتی وہ بتا رہا ہوں آپ کو. جلوہ فرمایا گیا سورج مشرق سے نکلنے والا مغرب سے نکل سکتا, مشرق سے نکلنے والا مغرب سے نکل سکتا, مغرب میں ڈوبنے والا مشرق میں ڈوب سکتا, مگر مصطفیٰ کا قول غلط ہو جائے خدا کی قسم دے نہیں ہو سکتی. میرے رب نے میرے نبی کو ایسی شان والا جو نکل جائے خدا کی قسم کو نکل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان بچے کو حضرت عمر کے دربار میں لایا گیا. حضرت عمر کے سامنے شکایت کی گئی ہے یہ اپنے مالک کا قتل کر کے اس کے اوپر حد جاری کریے, سزا مقرر کیجیے. سارے علاقے والے اس کے ساتھ تھے, اس کو سزا دلانے پر تلے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تو نے اپنے مالک کا قتل کیوں کیا, واجب تو کہا کہ میرا مالک میرے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. اور یہ حضرت عمر کے دربار میں یہ پہلا واقعہ تھا, اس سے پہلے ایسی کوئی شکایت نہیں آئی. مرد آدمی کے ساتھ بدفعلی کرتا, ایسی کوئی شکایت اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. حضرت عمر جب یہ معاملہ سنے حضرت عمر سنتے اس کے اوپر کیا سزا مقرر کرے کہ مرد آدمی سے بدفعلی کر رہا ہے, بدلے میں نوجوان نے اپنے مالک کا قتل کر دیا. تو حضرت عمر کیا کیے, مولا کائنات علی المرتضیٰ کے قدم مدینۃ العلم وعلی بابها, مولا علی کو طلب کی. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے, مولا علی سے کہا علی بتاؤ اس مسئلے میں کیا کیا جائے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ انہیں اپنے مالک کا قتل اسی لیے کیا کیونکہ وہ تیرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. انہوں نے خدا کی قسم میں اس بات کے اوپر ہی اس کا قتل کیا, دوسری کوئی وجہ نہیں. وہ میرے ساتھ اتنی بدسلوکی گندی حرکتیں کرتا تھا, میں برداشت نہیں کرتا, اس کا قتل کر دیا. مولا علی فرمائے کہ 3 دن کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا, جا تو اپنے گھر کو جاؤ. پورے دربار میں سکتا قائم ہو گیا, سزا کر کے آیا, قبول کر رہا ہے, قتل کر کے آیا, اور علی پہلے 3 دن کے بعد سزا دی جائے گی, مسئلہ بیان کیا جائے گا, جاؤ گھر جاؤ. 3 دن کے بعد آیا اور علی بولے کہاں ہے تیرا مالک, اس کی خبر پہ لے کے چلے. حضرت علی اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام اس نوجوان کے ساتھ پوری قوم کو لے کے اس مالک کی خبر پہ گئے جب اس کو دفن کیا گیا تھا. بولے خبر کھو دو, مولا علی کہہ رہے خبر کھو دو. خبر کھو دی گئی, دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا, خبر میں مالک نہیں تھا. جس کو 3 دن پہلے گاڑا گیا وہ خبر میں نہیں تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس نے حق کہا, واقعی اس کے مالک نے اس کے ساتھ بدفعلی کی, اس لیے اس نے اس کا قتل کیا, یہ اپنی جگہ حق پہ ہے. تو بولے علی آپ کیسا پہچانے اس کا مالک اس کے ساتھ بدفعلی کرا. تو حضرت علی فرماتے ہیں اس سے رسول اللہ نے فرمایا تھا جو بدفعلی کرے گا, مرد کے ساتھ بدفعلی کرے گا, مرنے کے بعد اس کو اس کی خبر سے نکال کر لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کر دیا جائے. اس لیے میں اس کی خبر کھل پایا, دیکھنے کے لیے خبر میں ہے کہ نہیں ہے. اگر رہتا تو وہ یہ نوجوان غلط ہوتا, لیکن وہاں پر لاش نہ ہونا میرے مصطفیٰ کا قول تھا. نبی نے فرمایا 3 دن کے بعد اس کو اس کی خبر سے نکال دیا جائے گا اور لوط علیہ السلام کی قوم کے ڈال دیا جائے گا. حضرت علی وہ دیکھنا چاہتے تھے, دیکھا خبر میں وہ مالک موجود نہیں ہے, تو کہا خدا کی قسم اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی, کیونکہ میرے نبی کا قول غلط نبی کہہ دیے اہل بیت کا گستاخ خدا کی قسم اپنے باپ کی اولاد نے اور کیا.
اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے تو پھر کان کھول کے سن لے، تو پاک خون سے پیدا نہیں ہوا ہے، تیری ماں نے تجھے حیض و نفاس والے خون سے۔ اللہ اللہ کبیر، اہل بیت ہماری جان، اہل بیت پر ہماری زندگیاں قربان ہیں۔ کون ہے یہ اہل بیت؟ کیا سمجھا میں اہل بیت؟ اہل بیت اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ کوئی معمولی لوگوں کے نام ہیں۔ ان کی عظمت دیکھنا ہو تو چلو صحابہ کے دور میں چلتے ہیں۔ آج کل کے ہم جیسے کمزور علم والے مولوی صاحبان کیا ادب کر سکیں گے اہل بیت کا؟ کیا احترام کر سکیں گے؟ ہماری زبانیں تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے ان کے نام لیں۔ ارے میرے بھائی سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین کسی کام سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب کام سے فارغ ہوئے ہو کر جب آپ مدینے میں واپس تشریف لائے، وہ کوئی ٹاور کی روڈ کا زمانہ نہیں تھا، وہ ریت و گرد و غبار کا دور تھا۔ راستے میں چلتے 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 خدوم اطہر پر ریت کے گرد و غبار پڑ گئے تھے، پیر نظر نہیں آ رہے تھے گرد و غبار سے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ میں ہے، یہ وہ صحابی ہے بخاری شریف میں سب سے زیادہ حدیث اسی ذات اقدس سے روایت کی گئی ہے، انہی سے روایت کردہ حدیثوں کو لیا گیا ہے۔ وہ ابو ہریرہ نے جب حضرت امام حسن اور امام حسین کے خدوم اطہر کو دیکھا کہ وہ گرد و غبار میں دھول آلود ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا امامہ اتار دیا، امامہ اتار دیا، اتار کر امامے کے کپڑے کو کھول کر حسنین کریمین کے خدوم اطہر کی گرد و غبار کو صاف کیا۔ یہ اسی مقدس و بابرکت ذوات اقدس کا نام ہے۔ ہم کیا ان کے مقام کو سمجھ سکیں؟ نادان جو اپنے باپ کو نہیں سمجھ سکا وہ حسین کو کیا سمجھ سکے؟ اسی لیے تو اپنی منحوس زبانوں سے کہتے ہیں کہ حسین غلطی پہ چلنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، کون ہے امام حسین؟ اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے امام حسن؟ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص غیر مسلم جو مسلمان نہیں تھا مدینہ منورہ میں آیا، آ کر جو ہے صحابی رسول سے پوچھنے لگا کہ بھائی ذرا مجھے بتا دو کہ یہاں حضرت محمد کدھر رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد کا مکان بتا دو، کیونکہ میں ان کی بڑی تعریفیں سنا، اتنی تعریفیں سنا کہ ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اور یہ عہد کر کے آیا ہوں جیسا سنا ویسا اگر پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ عہد کر کے آیا، یہ ارادہ کر کے آیا۔ لیکن صحابی جیسے ہی سنے کہ پیارے محمد کا مکان بتا دو، صحابی رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ کیونکہ صحابی کے دل میں جو حضور کے وصال مبارک کا غم تھا وہ تھاڑے مارنے لگا، ابل کر نکلنے لگا، صحابی ہچکیوں پہ آ کر رونے لگے۔ اتنا روئے بے ساکھ روئے، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے سرکار کے وصال فرمائے، پردہ فرمایا، صحابی رونے لگے۔ تو وہ شخص آگے بڑھ گیا، دوسرے صحابی کو جا کر پوچھنے لگا بھائی پیارے محمد کا مکان بتا، میں ان کا دیوانہ شیدائی بن کر آیا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی بھی رونے لگے، پھر وہ اور آگے بڑھ گئے، پھر جا کر تیسرے صحابی سے پوچھا، چوتھے صحابی سے پوچھا، دسیوں سب رونے لگے۔ پھر آخر ایک صحابی نے ہمت کر کے بتایا ادھر جاؤ، وہ جو مکان نظر آ رہا ہے وہ پیارے محمد کا مکان ہے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس مکان پہ پہنچا، وہاں جا کر آواز دینے لگا، یا محمد یا محمد یا محمد، آواز دینے لگا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ دوڑے بھاگے حضور اقدس سے باہر نکل کر آئے، اپنے گھر کے باہر۔
وہ رسول اللہ کا مقام نہیں، حضرت علی کا مقام تھا۔ باہر نکل گیا، کہا بھائی ایسے کیوں پکار رہا ہے، سرکار کا نام ایسے لے کر کیوں پکار رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بولے کہ میں فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں نے پیارے محمد کی بڑی تعریفیں سنی، میں ان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، بس ان کو دیکھنے آیا ہوں، جیسا سنا ویسا پالوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی رونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، غم تازہ ہو گیا، رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا بھائی تو جن سے ملنے آیا ہے وہ کچھ ہی دن پہلے اس دنیا سے رخصت فرما سکتے ہیں، اب تو ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، وہ ظاہری آنکھ سے اوجھل ہو چکے، جیسے ہی سنا اب کی اپنی پیشانی مار کے یہ بھی رونے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس میری بدنصیبی کہ میں پیارے محمد کا دیدار نہ کر سکا، میری بدنصیبی کہ میں پیارے محمد سے مل نہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہوئے پیشانی پیٹ کر مایوسی کے ساتھ جانے لگا، مگر یہ وہ در علی ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ مولا علی المرتضیٰ جانے والے کو آواز دیتے بھائی ادھر آ، میں تجھے پیارے محمد کو تو نہیں ملا سکتا مگر محمد کا جلوہ تو دکھا سکتا ہوں۔ کہا علی کم سے کم وہی دکھا دو تاکہ تسلی ہو جائے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اندر کے اندر جبے مبارک منگاتے ہوں گے، وہ سوچنے لگا شاید اندر کچھ اور ہدیہ منگاتے ہوں گے، لیکن علی نے گھر کی طرف پلٹ کر آواز دی بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ مولا امام حسن و حسین آئے، علی المرتضیٰ کو گودوں میں اٹھا کر کہا بھائی یہ بیٹے کو دیکھ لے، اس کا نام حسن ہے، یہ سر سے لے کے کمر تک یہ جلوہ مصطفیٰ ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، ارے ان کو دیکھ لے، ان کا چہرہ مصطفیٰ کی طرح ہے، اور اس بچے کو دیکھ، اس کا نام حسین ہے، یہ کمر سے لے کے قدمین کریمین تک یہ مکمل میرے مصطفیٰ امت مصطفیٰ کی طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہے گا، ایسا دیکھا ایسا دیکھا ایسا دیکھا، تکتا رہ گیا۔ علی المرتضیٰ نے کہا بھائی اجازت دے تو بچوں کو گھر میں بھیج دوں۔ کہا علی بچوں کو گھر میں بعد میں بھیجنا، پہلے کلمہ پڑھنا۔ کہا علی کہ یہ جلوے کا یہ عالم ہے تو ان کی حقیقت کا عالم کیا؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے حسین، یہ ہے مولا امام حسن، جن کا چہرہ دیکھے تو لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یہودیوں نے ان کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائی ان کے مقام کو ہم کیا سمجھے یار، ان کی عظمتوں کو ہم کیا سمجھے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ 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 شکر ہے، اللہ کو اہل بیت کا دیوانہ بنایا۔ ہماری ماں نے کیا نیکیاں کی نہیں معلوم، اللہ نے ان کی پیٹوں سے ایسی اولادوں کو جنم دیا جن کی زبانوں پہ یا حسین یا حسین یا حسین کا کلمہ جاری ہے۔ یہ ہماری ماں کی نیکیوں کا صلہ ہے، یہ ہمارے باپ کے اچھے ہونے کا صلہ ہے، ان کی اچھائیوں کا صلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کی برکت سے امام حسین کے چاہنے والوں میں پیدا کیا۔ میرے بھائی دنیا میں 4200 مذہب ہیں۔ کتنے؟ فی الوقت دنیا میں 4200 مذہب ہیں، 4200، جس میں سے ایک مذہب کا نام اسلام ہے۔ 4200 مذہب ہے بھائی، اللہ کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ وہاں نہیں پیدا کرا، یہاں پیدا کرا۔ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیے تو کم ہے اپن۔ اچھا پھر اور غور کر، وہ 4200 میں سے نکال کے اللہ اسلام میں پیدا کرا، پھر یہاں آئے تو یہاں 73 ہے۔ ارے اللہ نے اللہ بھی ڈال دے سکتا تھا 73 میں، بگونے اٹھا کے پھرنا پڑتا تھا بھائی، گھٹنوں تک داڑیاں چھوڑنا پڑتا تھا،
پلیٹا ہاتھ میں رکھ کے پھرنا پڑتا تھا. یہاں وہاں پیدا نہیں کرا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ارشاد ہو ارشاد ہو ارشاد ہو. والوں نے پیدا کرا. غوث و خواجہ کا صدقہ کھانے والوں نے پیدا کرا. اہل بیت کے شیدائیوں دیوانوں میں پیدا کرا. ارے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اہل سنت والجماعت جو پیدا کرا. شکر ادا کرتے رہو میرے بھائی, زندگی پر شکر ادا کرتے رہو. یہاں پہ اگرچہ کہ کمیاں بہت ہیں, خامیاں بہت خامیاں ہیں. سب سے دنیا میں سب سے جو ہے کیا بولنا چاہیے کمزور قوم مسلمان میں سب سے بولی قوم پہلے خود بولے. ہمارے پاس کوئی پروگرامنگ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی امیر نہیں ہے ہمارا, کوئی امیر نہیں ہے ہمارا. اہل سنت بولوں کا امیر آئے غریب آئے فقیر آئے آپ نے کہا خالی غرور ہے, دوسرا کچھ نہیں ہے. تو پورے مائنڈ وہ ذرا جلوے دیکھتے 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 مردہ نکل گیا دیکھتے اتنے جلوے ہر جگہ ایک جلوہ. کلکتہ میں ایک جلوہ, ہاوڑہ کو جاؤ وہاں ایک جلوہ, مرشید آباد جاؤ وہاں ایک جلوہ, وہاں جاؤ وہاں ایک جلوہ. پورے جلووں میں پھر اپنا جلوہ. یہ الگ گمت کا جلوہ. اللہ رحم کرے ہمارے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے اندر کمیاں کروڑ ہے, پھر بھی الحمدللہ ہم حق پہ ہیں. ہم حق پہ ہیں میرے بھائی, کیونکہ ہم مصطفیٰ کی جماعت ہیں, آمنہ کے لال کی جماعت ہیں. ہماری جماعت کا کوئی امیر نہیں. ہماری جماعت کے امیر کا نام محمد رسول اللہ. ہماری جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد رسول اللہ. ہماری جماعت کے سپہ سالار کا نام محمد رسول اللہ. یہ جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ آپ کو دکھیں گے یہ سب مبلغ اہل سنت, سب خادمین اہل سنت, سب خدام اہل سنت. امیر اہل سنت کا نام پوری کائنات کی جماعت اہل سنت کے امیر 1400 سال سے جو جماعت ہماری ہے اس جماعت کے امیر فاؤنڈر بانی کا نام میرے پیارے بزرگوں مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام اللہ. کون ہے, کس شان کیسی شان لے کر پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ایک حدیث سنا دوں, تھوڑی سی طویل ہے مگر توجہ کے ساتھ سنیں تو ایک نئی بات آپ کو معلوم ہوگی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ یہ رازدار رسول ہے. سرکار اپنی راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتایا کرتے ہیں. ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ 15 سال 16 سال کی عمر کے تھے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے. تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹے حضور کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہاں اماں جان, سرکار سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں, طبیعت بے چین ہو گئے, بہت دن ہوئے کہ سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی. تو بولے بیٹے ضرور جائیے, اور جب سرکار سے ملاقات ہو جائے تو اتنی بات کہہ دینا کہ آقا میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ کیا چلا, وہ خود بھی صحابیہ ہے, خود بھی اپنی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے. حضرت حذیفہ خود صحابی ہیں, اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے. صحابی کی دعا رد نہیں ہوتی, مگر پھر بھی رسول اللہ سے کروا کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے بڑوں سے اپنے لیے دعائیں کروا لیا کرو. اپنے بڑوں سے اپنے لیے دعائیں کروا لیا کرو. بڑوں کی بارگاہوں میں جاؤ تو دنیاوی باتیں مت کرو, آخرت کی باتیں کرو, دعائیں کروا دو, نجات کا سامان جمع کرو. کہا بیٹا
کہنا کہ میری والدہ کی مغفرت کی دعا کر. تو حضرت حذیفہ حضور کے دربار میں آئے. عصر کا وقت قریب تھا. بیٹھ گئے, آخری صف میں بیٹھ گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلیل القدر صحابہ اکرام بیٹھے, حضور کے پاس بیٹھے, حضور کے پاس جلیل القدر صحابہ. رائے مشورے چل رہے ہیں, بڑے بڑے معاملات کو گفتگو ہو رہی ہے, قانون بن رہا ہے, اصول بن رہے ہیں, شریعت بن رہی ہے, دین پھیل رہا ہے. حضرت حذیفہ خاموش بیٹھے. موقع ملے گا تو سرکار کے پاس ہوگا. جماعت کا وقت اذان ہوئی, جماعت کا وقت قریب آیا, نماز پڑھ رہی ہے, پھر وہ مشاورت کے ساتھ پھر سے چلنے لگا. حضرت حذیفہ پیچھے خاموش بیٹھے. عصر ہو گئی, پھر مغرب کا وقت آیا, مغرب ہو گئی, عشاء کا وقت آیا, عشاء ہو گئی. یہاں تک حضرت حذیفہ ادب اور احترام میں نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہے. چھلانگ کے پھلانگ کے آگے نہیں آئے. احترام, ادب دربار رسول, احترام, خاموش بیٹھے. موقع نہیں ملا سرکار کے پاس آنے کا, قریب آنے کا, بیٹھے رہے. جب عشاء کی نماز حضور پڑھ چکے, سارے صحابہ اکرام سے ملاقات بھی, سب صحابہ چلے گئے. مسجد نبوی کا چراغ بجھا دیا گیا. حضرت حذیفہ سسکتے سسکتے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے. حضور اب نماز ختم کر کے چراغ بند ہو گیا, اندھیرا ہے, اب اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے. یہاں تک کہ ایک قدم حضور حجرے عائشہ میں داخل کر چکے. ایک قدم مسجد نبوی میں ہے, ایک قدم حجرے عائشہ میں. اندھیرا چھایا ہوا ہے. اب حضور پاک علیہ السلام ایسے وقت میں ارشاد فرماتے ہیں, من انت, تو کون ہے. حضرت حذیفہ ادب کی خاطر زبان نہیں کھولی. یہ وہ دربار ہے جہاں جبریل بھی سنبھل کے تشریف لاتے. ادب کے ساتھ خاموش رہے, آواز دیجیے, جواب دیجیے. میں حذیفہ ہوں, پوچھے جواب نہیں, خاموش. تو نبی پاک علیہ السلام نے خود پوچھا, انت حذیفہ؟ قربان جاؤ, حدیث پاک اٹھا کے دیکھو. حضور نے پوچھا, کیا تو حذیفہ ہے؟ تو کہا, نعم یا رسول اللہ. آقا میں حذیفہ ہوں. نبی پاک کے صلاۃ والسلام نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے, جو ایک قدم مسجد سے ایک قدم حجرے عائشہ میں تھا, وہ قدم کو حضور نے واپس لایا, مسجد میں کھڑے ہو گئے. اندھیرا ہے, چھایا ہوا اندھیرا, چراغ بجھا دیا گیا. حضور پوچھتے ہیں, حذیفہ جانتے ہو یا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا, یا رسول اللہ, اس کا رسول بہتر جانتا. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حذیفہ یہاں ایک فرشتہ جو کھڑا ہے. حضور راز کی بات بتا رہا ہے. حذیفہ یہاں ایک فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے, اور حذیفہ سنو, استأذن ربہ, یہ اپنے رب سے اجازت لے کے میرے پاس آیا. اپنے رب سے اجازت لے کر آیا. وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ, اور یہ مجھ پر سلام بھیج رہا ہے, مجھے سلام کر رہا ہے. اور حذیفہ سنو, یہ رب سے اجازت لے کر آیا ہے, مجھے سلام پیش کر رہا ہے, اور یہ وَيُبَشِّرَنِي, مجھ کو خوشخبری دینا چاہتا ہے. یہ مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے. حذیفہ جانتے ہو کیا خوشخبری سنانا چاہتا ہے؟ ارے یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ, یہ بازو والوں کا عقیدہ ہے, بیوقوفوں کا. بولے صرف مکے کو جانا, مدینے کو جاؤ تو مسجد نبوی کے لیے جانا, نعوذ باللہ زیارت رسول کے لیے نہیں جانا. لا الہ الا اللہ. ارے بدبخت, ذرا سوچ, فرشتہ اللہ سے اجازت لے کے آ رہا, جانے والا مکے کو بھی جا سکتا تھا نا, جانے والا صفا و مروہ کی سعی کے بیچ میں بھی جا سکتا تھا, جانے والا جبل رحمت پہ بھی جا سکتا تھا, مقام مزدلفہ پہ بھی جا سکتا تھا, ملتزم پہ بھی جا سکتا تھا, عتیم میں بھی جا سکتا تھا, کعبے کی چھت پہ بھی جا سکتا تھا, مگر سن کر چھوڑ دیا سارے جہانوں کے سردار محمد عربی کے دربار میں, سرکار کی بارگاہ میں آیا. اور استأذن ربہ, اپنے رب سے اجازت لے کر آیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟
وہ کہہ رہا ہے جو زمین پر کھڑا ہوا ہے ارے میرے آقا کی شان علم غیبی تو دیکھو آنے والا کس سے اجازت لے کر آ رہا ہے آمینہ کا لال مدینے میں کھڑ کے وہ سب کچھ چاہتا ارے اجازت لینے والا زمین سے تو اجازت نہیں لیا نا اجازت لینے والا آسمان سے اجازت لیا آسمان میں کھڑے ہو کے لیا وہ کیا اجازت لے رہا ہے کس سے لے رہا ہے زمین پہ کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہا ہے ارے نبی نے ساری بات بتا دی کہا آسمانوں سے آ رہا ہے فلاں آسمان سے آ رہا ہے پھر اس کے بعد حضور نے چوتھی بات بتائی کہ بشیر علی یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے اس کے دل کا بھید میرے مصطفیٰ جان کہ یہ آیا کیوں آیا خوشخبری سنانے آیا اب کیا خوشخبری سنانا سنیے وہ سناتا ہے یا رسول اللہ رب سے اجازت لے کر آیا ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کیا خوشخبری ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ یا رسول اللہ یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ بے شک حسن و حسین جنتی جوان اور فاطمہ جنت اب آپ ذرا غور کیجئے گا حضور کو یہ بات نہیں معلوم کہیں سنانے آیا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو نبی والوں کی تعریف کرو نبی خوش ہو جاتے ہیں اس لیے نبی کو خوش کرنے آیا اور کیا خوشخبری لے کر آیا نبی کے گھر والوں کی شان و عظمت کا ترانا لے کر آیا ارے آج الحمدللہ خدامان اولیاء کمیٹی والوں غلامان اولیاء کمیٹی والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک طرف یہ مصطفیٰ کے نوازوں کا جلسے کی شان و عظمت ایک طرف کیونکہ یہ ایک عمل ہے جو میدان محشر میں تمہیں مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق بنائے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے گا نبی کا صدقہ نصیب ہو جائے گا نبی کے غلاموں میں نام لکھ کر پنجے پر اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں آپ 10 محرم کو کھانا کھلائے کہ نہیں کھلائے کھلائے پتا کہ لوگوں نے کھلائے 3 4 5 6 جنے اچھا کون کون نہیں کھلائے آپ ارے واہ مکتا ہے کلکتہ میں حسینیہ بہت ہے تبھی تو کلکتہ آواز ہے حسین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ چیزیں بلاؤں سے پاک ہو جاتی ہیں وہ علاقوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے وہ علاقوں میں رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے جن علاقوں میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے اہل بیت کے نام پہ کھانا کھلاؤ بازو والے نہیں کھلا دی اپن کھلانا اہل بیت کے نام پہ شربت کھلاؤ 10 محرم کو امام حسین کے نام پہ شربت کھلانا آپ بولے کہ مولانا کہاں لکھا ہوا ہے ارے نہیں جی ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے واہ واہ ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا ضروری بعض چیزوں کی پریکٹس کرتے رہنا یہاں پہ کرے تو وہاں پہ نصیب ہوتا یہ ریہرسل ہے ریہرسل ملٹری والے روزانہ ایکسرسائز کرتے روزانہ بھاگتے 25 کلومیٹر بھاگتے آرمی والے ارے کہیں کو بھاگ رہے بڑے بھائی نہ جنگ ہو رہی نہ جدال ہو رہا کہیں کو بھاگ رہے نہیں اب بھاگتے رہے تو جنگ ہونے کو آ گئی تو جب بھاگنے کو اچھا آتا ہوگا پریکٹس کرتے رہنا ڈیلی پریکٹس کرتے رہے اب مسئلے کو سمجھو یہاں پہ بھی اپن امام حسین کے نام کا کھانا کھلانا شربت کھلانا دنیا میں کھلائے تو وہاں نصیب ہوتا آپ پوچھے کیسے نصیب ہوتا سنو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں نسائی شریف کی حدیث ہے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں آنا
علی فاطمہ حسن و حسین. حضور فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن اور حسین ومن احبنا اور ہم سے محبت کرنے والے. کیا بہت خوب بہت خوب بہت خوب. کون کون محبت کرنے والے ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ. صاف 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 ہاں ویری گڈ. خوشخبری سنو خوشخبری سنو. ہاتھ چھوڑ دو. خوشخبری سنو. ومن احبنا ہم سے محبت کرنے والے میں علی فاطمہ حسن حسین اور ہم سے محبت کرنے والے مجتمعون یوم القیامہ قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. بازو والے تو کا مرینگا دیکھو معلوم مگر ہم تو دامن مصطفیٰ میں ہم تو حسین والے ہیں. نبی اور آل نبی کے ساتھ ہوں گے. نبی اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہوں گے. ہم ہوں گے تو خالی ہم ہی ہوں گے اور صرف پاک بھی ہوں گے. سرکار غریب نواز بھی ہوں گے. ارے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہوں گے. کلکتہ کے اولیاء بھی ہوں گے. ہاوڑا کے اولیاء بھی ہوں گے. بنگال کے اولیاء اللہ بھی ہوں گے. سارے اولیاء اللہ جمع ہوں گے کیونکہ ومن احبنا میں وہ بھی آ گئے ہوں گے. حضور فرماتے میں علی فاطمہ حسن و حسین اور ہم سے محبت کرنے والے مجتمعون یوم القیامہ قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائے. جمع ہو جائے. ہم لوگ جمع ہو گئے. کیا کرنا؟ جلسہ کرنا. وہاں جمع ہوں گے. کیا کریں گے؟ سنو سوچو ذرا سوچو. کیا کریں گے؟ امیجن تو کرو کیا کریں گے. قیامت میں جمع ہو. خوشخبری ہے تمہارے لیے. حسینیوں ناز کرو ہم سے سمجھ پہ. آج جا کے قدم چومو. ماں اچھا کرے اہل سنت کے کہنا کرے. ابا کے ہاتھ چومو. ابا اچھا کرے تم جماعت سے نہیں گئے. تم ادھر جاتے تو نہیں تم بگونا لیتے تھے لوٹا لے کے پیچھے رہے. اللہ کا شکر بچ گئے. اللہ بچا لیا. بگونے لے کے پھرنے والے نہیں ہیں. اونٹ ڈالنے والے بوندی کھانے والے بنے. حضور فرماتے ہم سب قیامت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. کیا کریں گے جمع ہو کر؟ نبی پاک ارشاد فرماتے کان کھول کے سن لو. کلکتہ والوں حدیث نسائی کی آقا ارشاد فرماتے نأکل و نشرب ہم وہاں جمع ہو کر کھانا کھائیں گے اور شربتیں پیئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. نأکل و نشرب. حدیث ہے حدیث. یا ان کے نام پہ کھلاتے رہو یا ان کے نام کا صدقہ نصیب ہو جائے. مریں گے ان لوگوں نہیں مریں گے. ہم تو انشاءاللہ یہاں بھی صدقہ ان کا کھا رہے ہیں وہاں بھی صدقہ ان کا کھائیں گے. وہاں بھی شمال کھائیں گے. ارے آقا ارشاد فرما رہے ہیں نأکل و نشرب ہم کھانے کھائیں گے. ونشرب ہم شربتیں پیئیں گے. آپ ذرا غور کریے. صبح کا کوئی پسینے کے سمندر میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا, کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا, کوئی سر تک ڈوب جائے گا. مگر الحمدللہ امام حسین کے چاہنے والے وہاں پر نبی اور آل نبی کے ساتھ جمع ہو کر کھانے کھائیں گے, شربتیں پیئیں گے. عقیدوں کو مضبوط رکھو میرے بھائی. دنیا سے کچھ بھی لے جانا نہیں ہے. گاڑی مرسیڈیز خبر میں نہیں آتی نہیں آتی. بنگلہ خبر میں نہیں آتا. کیا کر لو آپ دنیا کے اندر. ابھی ایک صاحب بولے حضرت پیچھے تالاب ہے نہیں ہم لوگ روزانہ 1 کنٹل مچھلی پکڑتے. بولے ہاں کھا لے. خبر میں وہ بھی نہیں آتا. سب یہی چھوڑ دینا. یہ سب جاؤ منصب مقام مرتبہ عزت یہ سب میں وہ خبر میں گیا کچھ بھی نہیں. سب بیکار ہے. سب دنیا بیکار. بڑے بڑے سورما ہے. بڑے سورما چلے گئے. یہ حوالہ بھول گیا. یہ کر دوں گا شریعت بدل دوں گا وہ کر دوں گا.
تیرے سے پہلے چپل چلے گئے، تیری اب باری ہے، یہاں پہ بیٹھنے ٹکنے کوئی بھی نہیں آیا. اللہ 4 دن کی زندگی دیا، منصب دیا، قوم کی خدمت کر لے، اپنی آخرت بنا لے، آقاؤں سے محبت کر لے. خبر میں نہ گاڑی آئے گی، نہ بنگلہ آئے گا، نہ منصب آئے گا، نہ مقام آئے گا. خدا کی قسم خبر میں کام آئے گا تو محبت مصطفیٰ کا کہنا کام آئے گا، اہل بیت سے پیار کرنا کام آئے گا، بو تراب کا غلام بننا کام آئے گا، اہل بیت سے محبت کرنا کام آئے گا، اور اسی کے صدقے میں جہاں بھی نجات ہوگی. انشاءاللہ. عاشق بنو میرے بھائی، غلام بنو، اور دنیا میں آئے آئے اچھے کامہ کرو، دنیا کے غلط کامہ مت کرو، برے کامہ مت کرو، سڑدے کھانا، گٹکے کھانا معاف کرو، معاف کر دو مولانا کو. سڑدے کھانا، گٹکے کھانا، سڑدے کھانا یہ پورا حصہ کینسر. گٹکے کھا رہے ہیں، زبان پوری کینسر، گندے گندے چیزاں کھا رہے ہیں، پیٹ کے اندر کینسر، پھیپھڑے خراب. ارے سگریٹ بیچنے والا خود سگریٹ کی ڈبی کے اوپر پھیپھڑے سڑے ہوئے ڈال کے بیچ رہا، انہیں بول رہا ہے نکو پیرے پیا تو تیرے پھیپھڑے بھی ایسی چھوٹے، اپنا کلکتہ کا میاں بھائی ہوئے تو ہوئے رہے لے گیا لے گیا. مت کرو یہ سگریٹ پینا، یہ گٹکے کھانا، یہ سڑدے کھانا، یہ پورے اپنی آنکھ کو برباد کرنا ہے. مسلمان کھڑک مرغی بیٹھی ہے، مت کرو میرے، تم جوان ہو جوان. مسلمان کو ایک بکیر پانی پیے نیچے اٹھا کے لے جا، سیکنڈ فلور پہ بولے تو 2 سیڑھیاں چڑھ رہا رک جا رہا، پھر 2 سیڑھیاں چڑھ رہا ہاں. ارے میرے بھائی کون ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت خالد بن ولید سبحان اللہ. ایڈمٹ ہے کیا؟ لوگوں کو نہیں کہہ رہا تم ایسا لیٹا، تمہیں حیبت کھا رہا ہے، پورا دوا کھانے کے لیے ایسا لیٹ گیا. میں حیبت کھا رہا یہاں پہ ایمرجنسی سیکشن بھی رکھے گا. اب دیکھو حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ صحابی روم سے جنگ ملک روم کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنا کر ایمان تازہ ہو جائے گا. بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدے مضبوط ہو جائے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو عشر مبشرہ میں سے سپہ سالار بنا کر آپ کی معیت نے جلیل القدر صحابہ کو بھیجے. کتنے صحابہ تھے؟ 60,000 صحابہ اور تابعین، 60,000 کا قافلہ بھیجے. 60,000 جا کے ملک روم کے قبضے کر کے آؤ. اور ملک روم کے پاس کتنی فوج ہے؟ 10 لاکھ. کتنی ہے؟ مقابلے میں کتنی آئے؟ 60,000. جوڑ سے بولو 60,000. آ کے ایک جگہ ٹھہراؤ کریے، ڈیرے ڈالیے، خیمے ڈالیے، رکے رات میں. رک کے کیا کریں؟ اپنے پاس کے وہ خاصرین کو بھیجے، جا کے وہاں دیکھیا ہو کیا ہو رہا، کیا کر رہے ان لوگ، بول کے خفیہ نیوز لینے کے لیے اپنے خاصرین کو بھیجے. جا کے علماء صبح ہونے سے پہلے نیوز لے کے آئے، پوری 10 لاکھ کی 10 لاکھ فوج بالکل ریڈی ہے، تلواریں تیز کر کے رکھی ہوئی ہے، تیر ہے، خنجر ہے، بھالے ہیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، اسلحہ ہے، اور اتنے زور شور سے ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اتنی طاقتور، اتنی قوت والی فوج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. تو اب فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز کے بعد مشورہ ہو رہا، فجر کی نماز کے بعد مقابلہ شروع ہونے والا ہے، مشورہ ہو رہا جلیل القدر صحابہ کا کہ وہ 10 لاکھ فوج اور کروڑوں کا نیزہ اسلحہ رکھا ہوا ہے. یہاں ہمارے پاس ایک تلوار خالی 2 تیر والے، ایسا مقابلہ کریں گے. مشورہ چل رہا کیا کریں گے.
تو حضرت ابو سفیان بھی ہے اس کے اندر، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں اس کے اندر، حضرت زبیر بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت خالد بن ولید بھی ہے، سب مشورہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان مشورہ دیے کہ دیکھو ان کے 2 آدمی کے مقابلے میں ہمارا 1 آدمی مقابلہ کرے گا، تو اس طریقے سے ہم پہلے 60,000 کی فوج پوری میدان میں اتاریں گے، اگر ان کی طرف سے 1 لاکھ بھی اگر آ جائے تو ہم آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ حضرت سفیان کا مشورہ پوری 60 پوری اتارتی ہے میدان۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر پوری 60,000 اتار دی ہے پھر بعد میں فوج بیک اپ کے لیے نہیں رہی تو پرابلم ہوگا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید خاموش بیٹھے ہوئے، مسلمان کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح پوچھے خالد آپ کچھ نہیں بول رہے، آپ مشورہ دیجیے۔ تو حضرت خالد بن ولید بولے میرا مشورہ آپ قبول نہیں کرتے اس لیے میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، معافی چاہتا ہوں۔ بولے نہیں خالد آپ کا مشورہ ضرور غور کیا جائے گا، مشورہ تو دو۔ بولے میرے کو خالی 30 آدمی دو، پورے 10 لاکھ کو مار کر ذرا ایک نعرہ لگا سبحان اللہ۔ آدمی دو دوروں کو مارے گا 10 لاکھ کو۔ اللہ اکبر، جذبہ ایمانی تو صحابہ کرام اپنی صفوں میں ایسا زمین سے ایسا اوپر ہو گئے سب مشورہ سننے کا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خالد کیا بات کر رہے ہو؟ 10 لاکھ کی فوج پورے نیزے اسلحہ کے ساتھ، پورے جوان گھوڑوں کے ساتھ تیار ہے اور صرف 30 آدمی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ان کے جلال کو دیکھ کے خاموش نے یہ کیا بولے معلوم؟ صرف آپ یہ جملے بول کے وہ 30 غلام ہیں، ورنہ خدا کی قسم میرے کو اکیلے کو چھوڑو پورے 10 لاکھ کو مار دیا۔ فتوح الشام کتاب کا نام کو اٹھا کے دیکھو، بولے میں اکیلا مار کے آپ کو 10 لاکھ۔ تو حضرت ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ کے خالی ایسی بات کر رہے ہیں، بولے کہ صحابی رسول یہ بتاؤ کیا میں اپنے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنے لیے کوشش کر رہا ہوں؟ بولے نہیں، کس کے لیے لڑنے جا رہا ہوں؟ اللہ رسول کے لیے۔ تو پھر میں اکیلا کر رہا ہوں، میں جان جاؤں گا، اللہ بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت جب خدا جس کے ساتھ ہو اسے کیا ضرورت ہے کسی اور سے ڈرنے کی؟ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید کو یہ قافلہ لے کے جانا تھا، تو سب بولے نہیں 30 تو نہیں ہوں گے، نہیں مقابلہ کریں گے، بالکل غلط، ایسا نہیں، آپ 5,000 کی فوج لے جاؤ۔ بولے میں نہیں جاتا، آپ ہی جاؤ گا۔ وہ تو بولے کہ میں نہیں جاتا، بولے نہیں 1,000 لے کے جاؤ، بولے نہیں میں نہیں لے کے جاتا۔ تو پھر آخر میں یہ تو کرتے کرتے یہ طے ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بولے خالد خاموش ہو جاؤ، 60 آدمی کو لے جاؤ، جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ 60,000 آئے، اس میں 60 آدمی جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ کی بہت عزت کرتے تھے، ان کی عزت کی خاطر کیا کریں، اچھی بات ہے یہ 60 آدمی لے کے جاتے ہیں۔ 60 آدمی کا قافلہ لے کے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ ادھر سے ان لوگ معلوم کریں گے کہ 60,000 کی فوج پر 10 لاکھ نے بھیجا، انہیں بھی 60,000 بھیجا، 60,000 ادھر سے آ گئے، 60 ادھر سے جاؤ۔ منظر ذرا امیجن تو کرو، یہ ہوئی سو بات ہے، یہ کوئی کتھا نہیں ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے،
یہ حقیقت ہے 60,000 کا قافلہ وہ ملک روم کی طرف سے 60 آدمی کا قافلہ حضرت اسلام کی طرف سے خداوان اسلام کی طرف سے اسلامی فوج کی طرف سے جب پہنچے حضرت خالد بولے میں تو 30 لے کے جاؤں گا 30 بیٹھو بولے 30 بیٹھ جاؤ میں 30 سے مقابلہ کرا اچھا آپ صحابہ کا جذبہ ایمان دے حضرت خالد اب سپہ سالار ہیں ان کی بات سننا ہی سننا ہے 30 بیٹھو 30 مقابلہ کریں گے بلکہ حضرت خالد بولے تم آؤ بولتے کہ ایک صحابی آگے گردن پہ تلوار رکھ دی حضرت خالد بولے یہ کیا ہے بولے تم ان کو چنے میرے کو نہیں چنے کیا بات ہے میرے کو چنو پھر دوسرا آ کے گردن کر رہا ہے بولے ان کو کہیں چنتے میرے کو بھی چنو حضرت خالد کیا کرے کھڑا تھا پانی کی سورائی اس میں چھوڑ دیے پیر سے چھوڑ کے اس کے 60 ٹھیکریاں بنائے 60 ٹھیکریوں پہ 60 نامہ لکھے قرآن دازی کرے جس کے نام آئیں گا انہیں مقابلے بجھائیں جس کا نہیں آئیں گا انہیں بیٹھے گا جان دینے کا یہ جذبہ تھا ایمان کی یہ حرارت تھی اللہ رسول پہ ایسا یقین تھا اسلام کیسے آگے بڑھا ہمارے پاس کیسے لوگ آئے پھر بھی کاروبار چلتا کی نہیں چلتا کی گراہک آتا کی نہیں آتا کی ڈالنا کی نہیں ڈالنا کی کرنا کی نہیں کرنا یہ ہے مسلمان ارے اللہ کے نام سے شروع تو کر گراہک بھیجا کوشش کرو میرے بھائی آج اسی لیے مسلمانہ خالی پان بیچنا آٹو چلانا ڈرائیونگ کر لینا ٹیکسی چلا لینا ڈرائیونگ کر لینا اس بیچ رہے گا مسلمانہ پورے ایک چھوٹے گھر میں ایک ڈور کے اندر کرانا اسٹور کھول لینا اس میں رہے گا مسلمان دنیا میں سب سے غریب کمزور قوم مسلمان کئی کو مسلمان کو لگ سکتے بھروسہ ہی نہیں ہے کاروبار کرا چلتا کی ہوتا کی نہیں ہوتا کی نہیں آتا کی گراہک ہے کی انہیں آ رہا ڈال لے رہا دھوم مچا لے رہا کروڑپتی بن جا رہا کلکتہ سے نکل جا رہا اکثر کی چیز نہیں ہے سمجھنے کی بات چننے پسنا کھانا کھانا جو روح مارنا بچوں کو مارنا اس میں خوش ہے بنگال کو الحمدللہ ہمارے پاس بیف بینڈ نہیں ہے نہ کو کھاؤ بینڈ نہیں ہے تو کھا کے بیلوں میں جیسے ہو جا رہے ہیں پھر کام کے نہیں دھام کے نہیں محنت نہیں 12 بجے ہونا 2 بجے رات تک جاگنا یہ ہو گئی مسلمان کیا مسلمان ایسی قوم کا نام نہیں ہے میرے مسلمان ایک جانباز قوم کا نام مسلمان مجاہدین کا نام ہے مسلمان عبادت گزاروں کا نام ہے مسلمان بااخلاق قوم کا نام ہے مسلمان اعلیٰ کردار کا نام ہے مسلمان انسانیت کی انتہا کا نام ہے مسلمان محبت کا نام ہے مسلمان کردار کا نام ہے مسلمان تہذیب کا نام ہے مسلمان محنت کا نام ہے مسلمان آگے بڑھنے کا نام ہے دبی قوم بچھڑی قوم نچلی قوم کمزور قوم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے خدا کی قسم اب ہوا کیا سنو 30 کو بٹھا دیے 30 کو لے کے میدان میں 60,000 کی فوج اور مقابلے میں ادھر سے صرف 30 آدمی کی فوج صبح اشراق کی نماز کے بعد مقابلہ شروع ہوا ظہر تک چلتا رہا ظہر کی پڑے پھر شروع ہوا عصر تک چلتا رہا عصر پڑے پھر شروع ہوا مغرب تک چلتا رہا جب اندھیرا چھا گیا مسلمانوں کی طرف سے صرف 5 شہید کتنے بولا صرف 5 شہید ادھر سے 5,000 کا قتل کر دیا گیا 10,000 کو قیدی بنا لیا گیا 30 آدمی مل کے کر رہے ہیں کام 5,000 کا قتل کر دیے 10,000 کو قیدی بنا لیے 45,000 بچے اب شام ہو گئی حضرت خالد بولے اب کسی کو پکڑو مت خالد کو بھگاؤ بولے واپس اب یہ 25 مل کے 30 مل کے ان لوگوں کو بھگا رہے اتنا بھگائے
حضرت خالد کو ایک صحابی پوچھے تیر ایک بچی مارو تو نہیں مارنا، بھگا بولے وہ تیر کل کے لیے لگے بولے اب بھگا بھگ کے تو جب بہت دور چھوڑ دیے واپس آئے، آتے آتے رستے میں پوچھے خالد آخر یہ بھگانے میں کیا ترکیب تھی؟ بولے یہ جو 45,000 بھاگے نا، یہ جا کے جب وہ 10 لاکھ سے ملیں گے، ان کی حیبت دیکھ کے ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے اسلام۔ کہاں آگے میرے بھائی، کدھر چلے گا ہم باپ کی عزت کرنے تیار نہیں ہیں، ماں کا احترام کرنے تیار نہیں ہیں، بھائی کی عزت کرنے تیار نہیں ہیں، بھاوت کو ادب کرنے تیار نہیں ہے، بہن کی تعظیم کرنے تیار نہیں ہے، محلہ میں پڑوسیوں سے ہمارا رشتہ خراب، علماء سے ہمارا جھگڑا، مسجد کے امام سے ہمارا جھگڑا، مسجد کے خطیب سے ہمارا اختلاف، مسجد کے مؤذن سے ہمارا اختلاف۔ کہاں گئے ہم؟ استغفر اللہ ربی کدھر کی خوف بن گئے میرے بھائی؟ مت کرو ایسا، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں آگے بڑھو، ہم مسلمان ترقی کی طرف جاؤ، عروج کی طرف جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھنے سے تھوڑا اچھی زندگی گزارو، خوشحال زندگی گزارو، ہماری بیگم بھی ہم سے خوش رہے، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش رہے، ہمارے بھائی بہن ہم سے خوش رہے، ہمارے دوست احباب ہم سے خوش رہے، ہم اچھے انسان بننا، باقیدار انسان بننا۔ ہم کو دیکھے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی، ارے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام۔ بنا لو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اللہ کا غلام کہے، ہمیں دیکھ کر لوگ غوث پاک کا غلام کہے، غریب نواز کا غلام کہے، ہم کو لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ رسول اللہ کا سچا دیوار شہر۔ یہ کیا میرے بھائی کون سی زندگی گزار رہے، نوز باللہ کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے، طہارتیں بھی نہیں ہمارے بھائیوں کے پاس، 4 دن تک بغیر طہارت، 4 دن تک بغیر طہارت۔ آج کام کرو، ایسا مت کرو میرے بھائی، اتنے گندے مت کرو، اتنے برے مت کرو بھائی۔ مسلمان کئی مسلمان شراب، کئی مسلمان پر بیٹ لگا رہے، کئی مسلمان جو لاٹری لگا رہے، کئی مسلمان نوز باللہ لوگوں کے زمینہ قبضہ کر رہے، کئی مسلمان کی بیویوں کے ظلم زیادتی کر رہے، کئی مسلمان حرام کا کھا جا رہے، کئی مسلمان کا لوٹ کے مار کے کھا جا رہے، کئی مسلمان کسی کے ساتھ بد اخلاقی بیٹھی۔ مت کرو میرے بھائی، ہم اور آپ یہ کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ارے ہم اہل بیت کے غلام بن کے پیدا ہوئے، غلام بن کے زندگی گزارو۔ بس اب آخری بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا میرے پیارے بھائیوں۔ اسلام کہ آپ شہدائی بننے میں آپ کو میری یہ بات مدد دے گی، اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت، سچی غلامی ہونا نصیب ہو جائے گی۔ بس اب آخری بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میرے پیارے بھائی پہلے عہد کر لیں، اچھے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسجد کے نمازی کیسے رہنا، گھر کے ذمہ دار بیٹے کیسے رہنا، اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار کے مالک کیسے رہنا، ہم لوگ انتہائی شفیق اور شفاف مزاج کے مالک۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ چھوڑ دو اللہ کے واسطے بیکار زندگی، یہ جھنجھٹیں، یہ لفڑے، یہ ٹینشن، چھوڑ دو میرے بھائی، بیکار چیزوں کی طرف توجہ مت کرو، اعلیٰ انسان، اعلیٰ کردار۔ دیکھو ہم جیسا بننا چاہے اللہ ہم کو ایسا بنا، ہمارے اوپر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ۔ آدمی کو لوہا دے دو، لوہا، انہیں اس کو مٹی کے اندر جلاتا، جلا کے اس کو مارتا 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 مارتا، اس کو سبل بنا لیتا، شیش بنا لیتا، اس کو اگلی بنا لیتا، اس کو کنڈی بنا لیتا، اس کو کیلا بنا لیتا۔ ایک لوہا ہے، جو چاہے آدمی بنا سکتا۔ ارے جب سنوارنے بیٹھے تو لوہا سنور سکتا تو پھر کیا انسان نہیں سمجھ سکتا؟ بہت خوب، بولو میرے بھائی، نہیں سمجھ سکتا۔ ہم لوگ اپنے آپ کو سنوار نہیں پاتے، ہمارے ذہنوں میں گندگی بیٹھ گیا، نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ بیکار بات ہے میرے بھائی۔ ارے میرے بھائی آپ کو اتنا تو سوچو، آج ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تاج محل کون بنائے؟
میاں بابا نہیں میاں بھائی ارے بولو جی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں ہاں ایسا دکھ رہا لائٹ لیول ایسا دکھ رہا میاں بھائی بنائے میاں چار مینار کون بنائے میاں بھائی بنائے قطب مینار کون بنائے میاں بھائی بنائے دلی کی جامع مسجد کون بنائے میاں بھائی بنائے حیدرآباد کی مکہ مسجد کون بنائے میاں بھائی مسلمان ہندوستان کی عزت و عظمت کا جھنڈا جس لال قلعے سے لہرایا جاتا ہے وہ لال قلعہ کس نے بنایا میاں بھائی بہت خوب بہت خوب ارے آپ چاہے تو سب کچھ بنا سکتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو تراشو اپنے آپ کو سنوارو اپنے آپ کو سنوارو انسان لوہے کے پیچھے محنت کر رہا تو ٹرین بنا دیا انسان لوہے کے پیچھے مشینری کے پیچھے محنت کر رہا تو پلین بنا دیا انسان لکڑی کے پیچھے محنت کر رہا تو کشتی بنا دیا انسان کنکر مٹی کے پیچھے محنت کر رہا تو تاج محل بنا دیا ارے انسان اگر خود کی ذات کے پیچھے جب محنت کرتا ہے تو غوث اعظم کا غلام بن جاتا ہے ولیوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے مرشدوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے عالموں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے بڑے بڑے مالدار رئیس کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے مگر یہ سو مسلمان چھوڑ دیا حقیقت بھول گیا مسلمان اپنی بھول گیا میرے بھائی دنیا کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں خدا کی قسم جو مسلمان نے ایجاد کیا بھول گیا مسلمان اپنی حقیقتوں میں خالی بیٹھنا چچورا بنا کرنا مسخرہ بن کرنا باتیں کر لینا ٹائم پاس کرنا یہ کرنا یہی مسلمان کا اور اتنے گندے ہو گئے باتیں نہیں کرے تو اپنے بارے میں نہیں کرتے تیسرے کے بارے میں کرتے تین ہے تو چوتھے کے بارے میں کرتے چار بیٹھے تو چھٹے کے بارے میں بات کرتے مخالفت خلاف ورزی بدتمیزیاں بچے بولے اتنا برا بولے حضرت آپ کے بارے میں اتنا برا بولے اب عالمہ اگر ایسا کریں گے تو قوم کدھر جائے گی آپ کو کسی پہ جھوٹا الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کرنا ہے اور آج کا مسلمان کتنا گر گیا سنو مثال دے سمجھانے کے لیے یہ کلکتہ کی یہ گلی میں سے دو مسلمان گزرتے 5 منزل عالی شان زبردست بلڈنگ دیکھتے دو مسلمان جا رہے ہیں بلڈنگ دیکھے بہترین ایلیویشن بہترین کنسٹرکشن بہترین بلڈنگ زبردست 5 فلور بلڈنگ دیکھنے کے بعد ایک مسلمان بولا کیا زبردست بنایا کیا بہترین بلڈنگ ہے کیا ایلیویشن ہے کیا کنسٹرکشن ہے کیا دوسرا بولا شکر ہے حرام کا ہے سنا ہے دو لفظوں میں اس کی 60 سال کی محنت کا مظاہرہ ہو جائے گا کیونکہ مسلمان اتنا کمزور اتنے خلیص دل کا ہو گیا کسی کی ترقی کو پڑھنا چاہے کسی کی اولاد ترقی کر لے تو مسلمان کو حسد کر کسی کی جو ہے بیوی بچی اچھی آگے بڑھ جائے تو مسلمان کو حسد کر کوئی محلے میں پیسے والا بن جائے تو مسلمان کو حسد کر کوئی محلے میں اچھی کار کرے تو کیا امام صاحب کر رہا ہے محلے میں رہنے نوٹنگا کر رہا ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کے واسطے مت بنو کامل مومن کے اندر حسد بغض کینہ کپٹ غلاظت جلن تکلیف جمع نہیں بالکل نہیں مومن بڑی ذہنیت والا مومن سب کو قبول کرنے والا مومن سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مومن سمندر کی طرح ہوتا ہے جو آتا ہے ان کو سیراب کرتا ہے کریں گے نا اچھے بنے گے نا بس اب آخری بات سن لو بات ختم کر دیکھو میرے پیارے بھائی اہل بیت کی سب سے اللہ نے ہمیں اہل بیت کا غلام بنانا پیدا کیا پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ بھائی موڑ میں تو ہے نا بولیے بولتے رہیے سنیں گے
دل لگا کے سن لو، 10 منٹ میں بات ختم. بڑی پیاری بات، ایمان تازہ ہو جائے. اہل بیت کے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بیٹا انتہائی جمیل، حسین، خوبصورت، گورا، ابیض، گورا بیٹا. اور صحابی کا انڈیا کا نام سولا. اتفاق سے صحابی کی اہلیہ بھی سولی، صحابیہ بھی سولے رہے، صحابی بھی سولے رہے، مگر بیٹا انتہائی گورا. اللہ کا فضل. مگر جب وہ صحابی بچے کو باہر لے کے نکلے، منافقین دیکھے تو منافقین شرارت کرنے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کسی اور کا بیٹا ہے. اللہ اللہ. صحابیہ کے الزام لگائے، تہمت لگائے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے. صحابی کہنے لگے ظالموں، تم میرے نبی کو نہیں مانتے، میرے نبی کے ساتھ بدسلوکی کرے، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. یہ کہہ کر صحابی خاموش ہو گئے. وہ لوگ بولتے رہے، شرارتیں کرتے رہے، منافقین ستاتے رہے، ضلالت کرتے رہے. چلتا رہا سلسلہ. 1 مہینہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. صحابی سوچنے لگے یہ شرارت ختم ہی نہیں ہو رہی. اگر میں اسی طریقے سے برداشت کرتا جاؤں گا تو کئی میرے بیٹے کے مل کے جاؤ گے، مل کے جاؤ. کئی میرے بیٹے کے لیے یہ عذاب نہ بن جائے، تکلیف کا مرحلہ نہ بن جائے. تو صحابی کیا کیے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لیے رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے. کہاں تشریف لائے؟ بولیے. رسول اللہ کے دربار میں تشریف لائے. اور اس وقت سرکار اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت سے بیٹھے ہوئے، کسی موضوع پر بات چیت چل رہی ہے. صحابی بے چینی بے قراری کے ساتھ سلام عرض کیے، قدم بوسی کیے، کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں میرے آقا، آپ اس پہ نظر کرم فرما دیجیے. سرکار نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گورے رنگ کا ہے، میں اور میری بیوی سولے رنگ کی. اس وجہ سے منافقین ہم مجھ پر یہ، میرے بیٹے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ. آقا اب تک برداشت کر سکتا تھا، 4 سال گزر گئے برداشت کرتے کرتے، اب صبر نہیں ہو رہا ہے. سرکار اب آپ کی بارگاہ میں ہوں، آپ فیصلہ فرما دیں یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا. صحابی کا ایمان دیکھیے. صحابی بتلا رہے ہیں کہ نبی کی نظر وہ ہے، کون کس کا ہے؟ آمنہ کا لال جان. کہا یا رسول اللہ فیصلہ کر دیجیے، یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا؟ نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے. مسکرا کے فرمایا صحابی بیٹھ جاؤ. بیٹھ. صحابی بھی بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی، اور ان کا بیٹا بھی بیٹھ گیا. حضور جو بات چیت چل رہی تھی وہ بات چیت میں پھر مصروف ہو گئے. کچھ دیر گزری، حجرے عائشہ سے سرکار امام حسین نکلے. مولا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسین نکلے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پیر لے کے، خدو میں اتھر لے کے حضور کی طرف آنے لگے. جیسے ہی امام حسین حجرے عائشہ کے باہر آئے، امام حسین کو دیکھے، ادب میں سارے صحابہ حسین کے لیے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کے ادب کھڑے ہو گئے. امام حسین آئے، رسول اللہ کی گود میں بیٹھے، حضور کی ریش مبارکہ داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے. حضور امام حسین کو چومنے لگے، سینے سے لگانے لگے، کندھے سے لگائے، کھیلتے رہے. اور جب حسین آ جاتے حضور ساری باتیں ختم کر دیتے، بس خالی حسین کے ساتھ رہے. جب امام حسین بھی کھیل چکے، اب جی چاہتا ہے کہ چلے جائیں، امام حسین اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں چلے گئے. سارے صحابہ اکرام یہ نورانی منظر دیکھتے رہے. وہ صحابی بھی دیکھتے رہے، ان کی اہلیہ بھی دیکھتے رہے، ان کا بچہ بھی دیکھتا رہے. اب حضور پھر بات چیت کرنے لگے تو وہ صحابی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار اب تک برداشت کرتا تھا، کر لیا، اب نہیں ہو رہا، میرے سرکار فیصلہ کر دیجیے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا صحابی جا جا لے جا، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. جیسے ہی سننا تھا صحابی جھومنے لگے،
رشک کرتے ہوئے سرکار کے قدموں اطہر پر گرے، حضور کے قدموں کو چھوما اور کہا یا رسول اللہ اب پر میرے ماں باپ قربان، آقا اب مجھے یقین نہیں بلکہ ایمان یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا، لیکن آقا اب باہر جاؤں گا پھر کوئی کہے گا یہ کسی اور کا بیٹا ہے، گلا پکڑ کے کہوں گا ظالم یہ کسی اور کا نہیں یہ میرا بیٹا ہے، مگر آقا اگر وہ دلیل پوچھے تو کیا دلیل دوں؟ تو آمنہ کے لال نے فرمایا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا حسین کے ادب میں یہ سب کھڑے ہو گئے، تم بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، بیٹا بھی کھڑا ہو گیا، واہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت صحابی سن لے میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے تو حلالی جو ہو اپنے گئے، باپ کا بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ بہت خوب حضرت، بہت بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ آباد زندہ آباد، بہت بڑھیا، زندہ آباد، بہت خوب بہت خوب، صحابی میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو حلالی ہو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، جا کر کہہ دے دنیا والوں کو کہ تیرا بیٹا حسین کا ادب کرنے والا ہے اور یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب اگر کل کوئی آپ سے پوچھے کہ میاں رات میں جلسہ کیوں کرے تھے، رات بھر کیوں جگے تھے، کیوں یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے تھے، تو جواب دینا ظالم سن لے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین حسین سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت میں حلالی خون ہوں، میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں اس لیے کر رہا تھا، اور یہ بھی کہہ دینا ارے سوال میرے حسین کرنے پر نہیں آئے، سوال تیرے نہیں کرنے پر ہے، میں تو اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین کرتا رہا، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے جو تو حسین کے نام سے چھوڑ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ سوال بہت میرے اوپر نہیں، سوال تیرے اوپر ہے، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے، جو حسین والا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ فیصلہ میں نے نہیں مدینے والے مصطفیٰ بہت بڑھیا، آمنہ کے لال نے کر دیا ہے، حلالی خون جو ہوتا ہے وہی کربلا والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک بے شک، وہی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، بہت بڑھیا، وہی امام حسین کا شیدائی دیوانہ ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے تعلق رکھو، اہل بیت کی غلامی اختیار کرو، اہل بیت کی محبت کے پٹے اپنے گلوں میں ڈالا کرو، ارے فرمایا جاتا ہے جس گھر کی دہلیز پر اللہ محمد علی فاطمہ حسن و حسین لکھ دیا جائے اس گھر کے اندر بلائیں داخل نہیں ہوتی، بالکل بالکل، بیماریاں داخل نہیں ہوتی ہیں، رنج و علم نہیں آتے ہیں، اللہ نے اہل بیت کو ایسی شان کا مالک بنایا، ایسی عظمتوں کا مالک بنایا، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کی غلامی اختیار کرو، ان کی شیدائی ان کے دیوانے بنو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔